ہاں جی گائز، کیا آپ لوگ بھی میری طرح ایکسپینسو ہیئر کیئر نہیں کرنا چاہتے یا چاہتے تو ہیں پر بجٹ میں نہیں آتا؟ تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے ویکلی منتھلی اپنی ہیئر کیئر روٹین کرتی ہوں، جس سے میرے بال بہت مینیجیبل اور سافٹ اور گروتھ ان کی امیزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے لیا یہاں پر سرسوں کا تیل. سرسوں کا تیل ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. اس کے اندر میں نے ہاف پیاز ڈال لی ہے چوپ کر کے، اور پھر میں نے تقریباً لونگ 5 سے 7 لونگ ڈالے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہلکی آنچ پہ اچھا سا پکایا ہے تاکہ پیاز کا سارا جو جوس ہے نا وہ آئل میں چلا جائے. پھر میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آئل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہمارے بالوں پہ اپلائی کرنے کے لیے. تو چلیے. ہیلو گائز، السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویکنڈ روٹین، ہیئر آئلنگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں، جو میرے بالوں کو سافٹ بناتی ہے اور ہیئر فال کو بہت حد تک کم کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں تقریباً 2-3 سال سے یوز کرتی آ رہی ہوں یہ ریمیڈی، اور میرے ہیئر فال بہت بہت کم ہوا ہے اور میرے بالوں کا جو والیوم ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بالکل میرے بال کہتے ہیں نا پتلی سی چٹیاں ہوتی تھی، اور ساتھ میں بالکل اتنے سے ہو چکے تھے اور ان کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، لانگ بھی نہیں ہو رہے تھے. لیکن یہ جو میں نے کچھ ریمیڈیز سٹارٹ کی ہیں اس سے میری گروتھ بھی اچھی ہوئی ہے، میرے بال بھی شائنی ہوئے ہیں اور سافٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے ویکنڈ روٹین ہے، یہ میں ہر ویکنڈ پہ کرتی ہوں. آج کا دن ہے سیٹرڈے کا. ٹھیک ہے، سیٹرڈے کی نائٹ ہے. تو اب میں اس کو جو ہے نا اوور نائٹ اسٹے دوں گی اس آئل کو اپنے بالوں میں، تاکہ یہ اچھے سے میری جڑوں تک پینیٹریٹ ہو جائے گا، اور پھر میں صبح اٹھ کر شاور لے لوں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آئل ریڈی کیا ہے یہ وہی آئل ہے، اور اب ہم اس کو اپنے سر پہ اپلائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں. اس کے میں آپ لوگوں کو بینیفٹس بھی بتاؤں گی. اچھا، اگر میں بات کروں سرسوں کے تیل کی، تو یہ ہم ایز اے نا ہمارے اسکیلپ میں نیچرل ہیٹر کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں نا تو ایز اے ہیٹر یہ پروسیس سٹارٹ کر دیتی ہے، اور ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے نا ہمارے اسکیلپ کی، ٹھیک ہے، جو ہمارے اسکیلپ میں وینز ہوتی ہیں، بلڈ وینز ہوتی ہیں، ان میں بلڈ سرکولیشن کو تیز کر دیتا ہے یہ سرسوں کا تیل. ٹھیک ہے، اور تیز ہونے سے یہ ہمارا جو ہے گروتھ وہ تیز ہو جاتی ہے ہمارے بالوں کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں اگر بات کروں تو اس کے اندر وائٹامن ای اور ڈی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، AED، اور یہ تینوں چیزیں ہماری گروتھ کو ایک مطلب بوسٹ کرتی ہیں، ایک حد تک ہماری گروتھ کو تیز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے نا، یہ مطلب ایک اپنے ہی آپ میں ایک کمپلیٹ انگریڈینٹ ہے. اگر صرف سرسوں کا تیل بھی یوز کر لیا جائے نا تو یہ ہماری جو اسکیلپ ہوتی ہے اس کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے، روٹس کو میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ڈائی بھی کرنا ہے اپنے بالوں کا. آپ جب لوگ ڈائی کرتے ہو نا تو ڈفرینٹ کیمیکلز آپ یوز کرتے ہو، اور ان کیمیکلز کے بعد آپ لوگوں کو ضروری ہوتا ہے، مسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ہیئر کا خیال رکھو، ویکلی، ڈیلی، اس کے بعد منتھلی مسٹ. آپ نے اپنی روٹس کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ان کا الگ سے خیال رکھنا پڑتا ہے. میں آپ لوگوں کو انینس کا بتاؤں تو جو انین ہوتا ہے وہ ہمارے ہیئر فال کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، میرا ہیئر فال بہت بہت زیادہ ہوتا تھا، تو پھر میں نے آئل انین کو اپنے ہیئر ریمیڈیز میں سٹارٹ کیا، تو اس سے میرے جو ہیئر فال ہے وہ بہت بہت حد تک کنٹرول ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سلفر ہوتا ہے انین کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ جو سلفر ہوتا ہے نا وہ ہمارے ہیئر فولیکلز کو اسٹرونگ کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ریپیئر کرتا ہے فولیکلز کو، اور اس سے ہماری گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا ہیئر فال بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارا ڈینڈرف ہوتا ہے نا اس کو بہت بہت حد تک کنٹرول کرتی ہیں. ٹھیک ہے،
हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आपको कोई भी मसला है ना बालों से रिलेटेड, हेयर फॉल का, ग्रोथ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रेमेडीज़ में, हेयर केयर में ना अनियन को ज़रूर ऐड करें, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ ना क्लोव्स की, जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने डाला था अपने हेयर ऑयल में, वो एक ना हमारे बालों के लिए हिडन जेम है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए, हमारी केयर के लिए बालों की। उसमें अगर मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट उसके बारे में बात बताऊं तो उसके अंदर ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हमारे जो स्कैल्प के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन होने लगे ना, उससे प्रोटेक्ट कर देती हैं, ठीक है। ये हमारे हेयर स्कैल्प के किसी टाइप के भी इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है क्लोव। और मतलब कि आप इसको अपने जो हेयर ऑयल वाली रेमेडी होती है ना, कोई भी आपकी कोई भी एक्टिविटी, उसमें क्लोव्स का यूज जरूर रखें। या हमें जो ग्रोथ होती है ये 3x कर देता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं किस तरह से, मैं ऐसे नहीं कि यार चलो जी मस्टर्ड ऑयल उठाया है और वो ऑयलिंग कर लिया है, ऐसे मैंने कभी भी ऑयलिंग नहीं की। मैं जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ। ये तो मैंने आपको वैसे ही डेली एक ऑयल बना के दिखा दिया ना कि आप वीक में जब लगा रही हूँ तो इस तरह से लगाएं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं अपनी एक तकरीबन इतनी बड़ी बोतल ऑयल की बना कर रखती हूँ। उसमें मैं डिफरेंट चीजें यूज करती हूँ उस ऑयल के अंदर, उसके अंदर पकाती हूँ अच्छे से, ठीक है। और उससे मुझे इतना बेनिफिट मिला है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरा वो ऑयल खत्म हुआ है, मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं आप उसकी भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यकीन करें, ये मेरे बाल बिल्कुल इतने से थे, ठीक है, इतने से। और अब मेरे बाल, अब मैंने कटिंग के बाद ये इतने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कटिंग के बाद ये मेरे बाल अच्छे खासे बढ़ चुके थे। मैंने फिर कटिंग करवा दी, तकरीबन इतनी इतनी मैंने कटिंग करवा दी थी, ठीक है, क्योंकि मेरे से नहीं संभाले जाते थे, सो मैंने कटिंग करवा दी। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने और कुछ नहीं ना करना, तो आप बस सरसों का तेल लेके उसके अंदर ये दो चीजें भी डाल के अगर लगा लेना, तो आपका हेयर फॉल जो है ना दिनों में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।